رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب تعالیٰ کے عظیم الشان فضل و کرم سے ہمیں ایک اور موقع ملا کہ ہم اس کی کتاب کے سامنے بیٹھیں. ان خوبصورت دنوں میں ہم اس کو سمجھیں اور اپنی لائف میں ایک اور چینج لائیں انشاءاللہ. تو اسٹرانگ انٹینشن بنا لیجئے کہ یا رب میں جو بھی سنوں گی انشاءاللہ میں اس پر ایکٹ بھی کروں گی انشاءاللہ. تو آج ہم نے انشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آیت پر بات کرنی ہے اور وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آئے ہم مل کر پڑھتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا. کن سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل ایمان مخاطب ہیں. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بہت ہی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کی آج ہماری سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اہل ایمان، یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو ایمان لے آئے، انہیں کہا جا رہا ہے کیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی میں کلمہ پڑھ چکی، آپ نے بھی، رائٹ، ہم سب مسلمان ہیں. تو کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم تو ایمان لے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سب کو فرما رہے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ کی گواہی دی، اس کے رسول کی گواہی دی، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اب جب وہ داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ انتہائی محبت شفقت سے کہہ رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، تم اسلام کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب میں اور آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اب جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم ان تمام پر عمل کریں. ہم لفظ اسلام کو محدود نہ کریں. آج ہماری سوسائٹی کو جب ہم ایگزامائن کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو محدود کر لیا. کہاں پر محدود کر لیا؟ انہوں نے جائے نماز تک محدود کر لیا. کہاں تک محدود کر لیا؟ انہوں نے درس گاہوں تک محدود کر لیا. کہاں تک محدود کر لیا؟ انہوں نے مسجدوں تک محدود کر لیا. یعنی اسلام کو محدود کر لیا. یعنی یہاں پر ہوں گے تو اسلام میں مکمل اسلام میں اترے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہوں گے. میں اپنی بات کو مزید اوپن کر مزید سمپل ورڈز میں اس طرح بیان کروں گی کہ کچھ احکامات پر عمل کرنا اور کچھ پر نہ عمل کرنا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا کہا. یعنی میں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ایک بات پر تو عمل کرتی ہوں، میں دوسری سے نگاہیں چرانے لگتی ہوں. ہر وہ بات جو میرے نفس کو آسان معلوم ہو، ہر وہ بات جسے کرنا مجھے آسان معلوم ہو، ہر وہ بات جسے میں ایزیلی کر سکوں، جس میں مجھے کھپنا نہ ہو، جس میں مجھے تھکاوٹ نہ ہو، جس میں مجھے محنت نہ کرنی پڑے، وہ کام میں خوشی سے کروں، مسکراتے ہوئے کروں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مجھے یہ کرنا ہے. لیکن سیم ٹائم پر سائملٹینیسلی اگر کوئی ایسا کام آ جائے جو میرے نفس کی خواہشات کے خلاف ہو، جہاں مجھے محنت کرنی پڑے، جہاں مجھے قربانی دینی پڑے، وہاں پر میں نظریں چرانے لگوں، میں اپنا منہ پھیرنے لگوں، میں ٹاپک کو چینج کرنے لگوں. مثال لے لیجئے، میں ایک طرف کلمہ پڑھ چکی، میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی، لیکن جب رمضان کی باری آئی، جب رمضان کے روزے رکھنے کی باری آئی تو میں کہنے لگی آج گرمی بہت ہے، دن بہت لمبا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، تو اس دفعہ رمضان کے روزے نہیں، اگلی دفعہ رب نے زندگی دی تو رکھیں گے.
ہماری سوسائٹی میں اس کے بہت سے اگزامپلس ہیں کہ ایک بات پر عمل کرتے ہیں، دوسری بات کا انکار کرتے ہیں. ہم اگزامپل لے لیجئے ینگ گرلس کی. کتنی ینگ گرلس ایسی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت کی نمازی ہیں، الحمدللہ، سچ بولتی ہیں، الحمدللہ، پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کی حکم برداری کرتی ہیں، ان کی فرما بردار بن کر رہتی ہیں، الحمدللہ. لیکن سیم ٹائم پر جب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم شرعی پردہ کرو تو اس وقت کیا کرتی ہیں کہ اپنا صرف سر ڈھک لیتی ہیں اور پھر اپنے وے پر کنٹینیو رہتی ہیں. جہاں رب نے حکم دیا کہ تم اپنے خالہ کے بیٹوں سے پردہ کرو، تم اپنی چاچیوں کے بیٹوں سے پردہ کرو، تم اپنی مامیوں کے بیٹوں سے پردہ کرو، وہ کہنے لگی کہ یہ تو ہمارے بھائی جیسے ہیں، یہ تو ہماری خالہ کے ہی تو بیٹے ہیں، ہماری مامی کی تو بیٹے ہیں، ہم چھوٹے تھے، ہم کزنس جب یعنی بالکل چھوٹے بچپن سے تو ہم لوگ ساتھ ہیں، اب جا کے ہم لوگ پردہ کریں. نو، ہم لوگ پردہ نہیں کر سکتے. تو آئیں میں اور آپ اپنے آپ کو ایگزامائن کرتے ہیں، آئیں ہم اپنے ایمان کو چیک کرتے ہیں، آئیں ہم خود کو جانچتے ہیں کہ ہم کون سی دین پر چل رہے ہیں، ہم کون سے دین کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے جس پر ہم گامزن ہیں. آخر وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر ہم گامزن ہیں؟ کیونکہ اہل ایمان کے رب اہل ایمان والوں کے رب نے تو صرف ایک راہ بتلائی انہیں، جو سیدھی کس طرف ہے؟ ریئل سکسیس کی طرف، جس کی ڈیسٹینیشن ریئل سکسیس ہے. اور وہ ایسے خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں جا کر ہر کسی کے چہروں پر ایک ریلیکسڈ اسمائل ہوگی. سبحان اللہ. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا؟ کون سے حکم پر؟ ادخلوا فی السلم کافہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کلمے پڑھنے کے بعد وہ ویسٹرن کنٹری میں آ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نظر بد سے بچنے کے لیے کالے دھاگے پہننے لگ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو وہ کہنے لگے ہوں کہ آج نیند بہت آ رہی ہے، بڑی تھکاوٹ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کر وہ سو جانے والے نہیں ہیں. جب زکوٰۃ کا وقت آتا تو وہ نظریں چرانے والے نہیں تھے، جب صدقے کا حکم آتا تو وہ صدقے کو اپنے مال کو اٹھا کر رکھنے والے نہیں تھے، جب روزوں کا حکم آتا تو وہ روزوں سے بچنے کے لیے بہانے تراشنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ہر حکم پر عمل کرنے والے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا کہ وہ نماز پر 5 وقت کی نماز پر عمل کرتے اور پھر جب صدقے کی باری آتی تو وہ آنکھیں چرانے لگتے. یعنی ایک حکم پر عمل کرتے، دوسرے پر نعوذ باللہ انکار کر دیتے. کسی بھی اینگل سے آپ اپنی لائف میں سے کسی بھی اینگل سے لیں، یعنی ایک طرف میں گواہی دوں رب کی اور اس کے نبی کی، ایک طرف میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤں، دوسری طرف جہاں مجھے موقع ملے میں نے جھوٹ بول دیا. ایک طرف میں کہتی ہوں میں مسلمان ہوں، دوسری طرف جہاں غیبت کی مجلس جمی ہوئی ہو میں وہاں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملانے لگوں. ایک طرف میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی، میں نے نبی کے نقش قدم پر چلنے کا پختہ اقرار کیا، پختہ عہد کیا، لیکن سیم ٹائم پر جب روزوں کا حکم آیا تو میں نے کہا نہیں اس سال نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. ذرا آپ جانچیے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تعالیٰ نے کوشچن کیا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو؟ تو کیوں ایسا کیوں؟ جو راہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے وہ ایک راہ ہے، اور اللہ کی راہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، وہ راہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے. تو کوشش کریں کہ آپ اور میں جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں تو ہم پورے داخل ہوئے. جہاں رب نے حکم دیا روزوں کا ہم روزے رکھیں، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں ہم 5 نمازیں پڑھیں، جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہاں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کریں، جہاں شرعی حجاب کا حکم ہے وہاں ہم حجاب کریں، ہم کمپلیٹ حجاب کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ہم صلہ رحمی کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم رشتہ داری کو جوڑیں. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی بات لے کر ہم یہ کہہ بیٹھیں کہ اب میں قیامت تک، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک
اس شخص کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے کیس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو غضب کے ہائی ایکسٹریم لیول پر یہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے کبھی بھی ان سے ملنا نہیں ہے، نہ میں نے ان کے گھر جانا، تو ایسا مت کیجیے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جائیے، عفو و درگزر کا معاملہ اپنائیے اور رب کی طرف پر پلٹیے، رب کی طرف آئیے، رب کی طرف رجوع کیجیے۔ وہ غفور اور رحیم ہیں۔ جو ہو گیا اس پر استغفار کریں۔ اب سے عہد کریں کہ میں نے انشاءاللہ ہر اینگل سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پھر وہ اخلاق کا اینگل ہو، پھر وہ نماز کی طرف، نماز کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، آپ روزے کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، آپ سچ بولنے کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، ایماندار رہنے کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ ہر طرح سے میں نے اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں انشاءاللہ۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کے کرنے کی جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو اور جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین۔